بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں ڈسکس کروں گا کہ تجوید کے ساتھ اذان کس طریقے کے ساتھ دی جاتی ہے، اس لیے کہ اذان اور تلاوت ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں جن چیزوں کی حیثیت ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں ہے۔ اذان کوئی بھی دے سکتا ہے، چاہے سیکھی ہے یا نہیں، غلط دیتا ہے یا صحیح۔ کسی بھی رسم کا، کسی بھی مجلس کا افتتاح کرنا ہو، مسجد کا لاؤڈ سپیکر خراب ہو، کسی گراؤنڈ کا افتتاح کرنا ہو، کسی گراؤنڈ کے اندر سپیکر خراب ہو جائے تو لاؤڈ سپیکر چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس تلاوتوں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ تو یہ اذان کے اوپر میں ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ تجوید کے ساتھ اذان کس طریقے کے ساتھ دی جاتی ہے اور اپنی اذان کو ہم بہتر کس طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے بعد مسجد میں آیا اور اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وضو کرنے کے بغیر ہی جا کے اس نے اذان دے دی۔ غیر مسلم کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یار اتنا بڑا خدا ہے جس کا یہ شخص مجھے تعارف کروا رہے تھے، یہ لوگ مجھے اس خدا کا تعارف کرواتے کرواتے پتہ نہیں کہاں کتنے دور تک یہ سفر کر کے لے کے جا چکے ہیں، اور اس اللہ کا نام لینے کا وقت آیا ان لوگوں نے بغیر وضو کے اذان دے دی، وہ دوبارہ غیر مسلم ہو گیا۔ تو ہماری ان عادات کی وجہ سے، جن کو ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے، ہمارے معاشرے میں دیکھنے والے لوگ ہمارے مسلمان ہونے پر کیا تبصرہ کرتے ہوں گے۔ اذان وہ چیز ہے کہ اذان کی اہمیت کے بارے میں، اس کے انعامات ہمیں وہ چاہیے جو ہمیں نقدی حاصل ہوں۔ نہ ہمارے سامنے کوئی آخرت کی اہمیت ہے، نہ ہمیں اذان کی اہمیت کا پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مرنے کے بعد جن کو لباس پہنائے گا نا، تو معزز شخصیات میں سے ایک مؤذن ہوگا جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لباس پہنائے گا۔ دیکھیں کتنا عظیم کام ہے۔ تو آئیے اذان کی طرف چلتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ اذان کس طریقے کے ساتھ دی جاتی ہے۔ دیکھیں با کے اوپر زبر ہے نا، با زبر با، تا زبر تا، اس کو کس روان میں کس طرح پڑھے گے؟ با تا سا ح خ د، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اس کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر با تا سا ح خ د ذ، اس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے نا تو لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے؟ کھڑی زبر کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ جتنی دیر کے اندر انگلی کھلتی ہے یا بند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اس کو کھینچتے کھینچتے اتنی بڑی بڑی مدیں کر کے لے جاتے ہیں کہ ان مدوں کے سارے عالبی دو ٹور ہم لگا سکتے ہیں۔ تو اب مکہ اور مدینہ کی خدا کے لیے مثالیں نہ دینا شروع کر دینا کہ مکہ میں یہ ہوتا ہے اور مدینہ۔ بھائی مکہ اور مدینہ بہت معزز جگہ ہے، میں اس جگہ کے اوپر وہاں کی اذانوں پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ہم ان لوگوں کی اذانیں سن کے، ان لوگوں کے انداز سن کے، ہم تو خود سیکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک طالب علم ہوں میرے جیسا جاہل، ایک نکارہ، وہاں کی اذانوں پہ کیا تبصرہ کرے گا؟ تو اذان برل دینے کا شروع سے لے کر آخر تک یہی انداز ہے۔ اذان سوچ سمجھ کر دیں اور زبروں زیروں کو دیکھیں۔ زبر کہاں ہے، کھڑی زبر کہاں ہے، مد کہاں ہے۔ جس جگہ پر آپ وقف کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وقف کے اندر اجازت ہے۔ مثال کے طور پر حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے، حی علی الصلاۃ، یہ جس جگہ پہ آپ نے وقف کیا ہے نا، اس کو کھینچنے کی اجازت ہے، اس کے اندر گنجائش ہے۔ لیکن حی علی، یہ حی، یہ یا میں کیا ہے؟ یا کے اوپر کوئی مد نہیں ہے اور یا کے اوپر زبر ہے، اس کو آپ نے مد میں تبدیل کر دیا۔ پڑھیں گے کیسے؟ حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے؟ جس جگہ وقف ہوتا ہے وہاں آپ کھینچ سکتے ہیں، لیکن حد کے اندر 4 یا 5 الف، ٹھیک ہے، یا حد زیادہ 6 الف۔ تو اب یہ حی اللہ، یہ دیکھیں، جو بھی آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نماز اٹھا کے دیکھیں اس کے اوپر کھڑی زبر لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم مد میں تبدیل کر کے کہاں سے کہاں کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ تو اذان شروع سے آخر تک
کوئی بھی نماز حنفی یا کوئی بھی دعائے نماز اٹھا کر آپ دیکھیں تو اذانوں کی حرکات لگی ہوتی ہیں ساتھ، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے باوجود ہم اذان کو کھینچ کے کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کویت کے عالمی مقابلے سے واپس آ رہا تھا، دبئی ایئرپورٹ کے اوپر ایک عربی نے اذان دی، اذان تو اس نے دی ہی دی، دل کے 14 طبق اس بندے نے روشن کر دی ہیں۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس نے اذان صحیح دی ہے یا غلط، البتہ اس بات پہ حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ تجوید کے اندر اذان دینے میں وہ شخص جتنا مختصر کر سکتا تھا الفاظ کو اس نے کیا ہے، لیکن اس کی اذان میں وہ اثر ہے کہ عربی تھا بھائی، وہ ہماری طرح کوئی عام آدمی نہیں تھا، عربی تھا۔ اتنی پیاری اس شخص نے اذان دی، اتنی پیاری اذان دی ہے، یقین جانیں آپ سنیں گے آپ کی طبیعت فرش ہو جائے گی۔ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر مجھے نہیں پتہ کسی مسجد میں اذان ہو رہی تھی یا ان لوگوں نے اذان ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی، کوئی 10 سے 12 گھنٹے دبئی ایئرپورٹ پہ میرا سٹے تھا۔ میں جتنی دیر رہا اس اذان کی تڑپ میں رہا کہ اللہ کرے نماز کا وقت دوبارہ ہو تو عربی اذان دینا۔ آئیے آپ بھی ذرا اذان سنیں، اذان کیسے دے رہے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على تو آپ نے اس عربی کی اذان کو سنا، کتنے پیارے انداز کے اندر یہ شخص اذان دے رہا تھا۔ تو ہم بھی اذان کو پیارے انداز کے اندر دینے کی کوشش کریں، لیکن قانون اور تجوید کے دائروں کے اندر، قانون اور تجوید کے دائروں کو کراس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں مختصر کر کے آپ کو اذان دے کے دکھا دیتا ہوں، دیکھیں مختصر کس طرح دیتے ہیں۔ مختصر کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ مختصر کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس کے اوپر کوئی گنجائش جہاں کہیں سے نکل سکتی ہے وہاں تو ہے، لیکن جہاں ہے کھڑی زبر تو وہاں آپ اس کے اوپر مد و متصل میں کیسے تبدیل کریں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. یہ جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ سے زندگی میں کبھی یہ اگر سوال ہو کہ آپ نے تجوید کے ساتھ اذان دینی ہے، تجوید کے ساتھ، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تجوید کے ساتھ اذان کس کو کہا جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. قاری ابوبکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ کو اللہ کا نام اور اللہ کا قرآن سکھاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.